يا أبتي يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کہاں پیدا ہوئے؟ تو دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستوں، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریب آمنہ نے اس شب تولد میں دیکھے وہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ دوستوں، ایک روایت میں ہے کہ پیدا ہونے کے وقت حضرت آمنہ اکیلی تھی اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ بس اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئی اور بڑی متضرر ہوئی اور بولی، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر ملنے لگا۔ پھر وہ دہشت جاتی رہی، اور پھر آمنہ کہتی ہیں کہ کچھ شر یعنی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہیں، اور وہ میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھی۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میرے تہنیت کو آئی تھی، اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا ہے۔ اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں صلہ بچی، آفتابہ، چاندنی کا اور عطریات، خوشبو، مشک و عنبر لے کر آئے اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرند ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونکہ ان کی زمرد سبز کی تھی اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے، ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئی۔ اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو اور ایک کعبے پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت دروازہ ہیرا غائب ہو گیا، اور اسی وقت آواز آئی، نور السلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا۔ اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک بھر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، کہ باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوا دو۔ ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، ہر دو جہاں کے ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غیبی آواز سے آمنہ نہایت متعجب ہوئی۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا، اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ چاندنی، اور دوسرے کے ہاتھ میں تفشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر اس آفتابے کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس خاتم سے
مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو علم الدنی بخشا ہے، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کوئی شخص آئے اور وہ میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے، چہرہ ان کا مانند مہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، اللہ ان کا حافظ و ناصر ہے۔